اب اللہ کی طرف سے اس امت کے لیے رمضان میں کتنی انعامات ہے ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ایک روایت میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے خصوصی طور پر میری امت کو 5 خصلتوں سے نوازا، 5 انعامات سے نوازا جو میری امت سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام امتوں میں سے نہ کسی نبی کو یہ خصلتیں ملی، نہ کسی امتی کو یہ خصلتیں ملی۔ فرمایا پہلی خصلت لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزہ دار جو روزہ رکھتا ہے شام تک اس کا معدہ خالی ہوتا ہے، عصر کے بعد بدبو محسوس ہوتی ہے اس کے منہ سے، ایک بو آتی ہے، بظاہر لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، لیکن چونکہ یہ بو جو پیدا ہوئی ہے یہ روزے کی وجہ سے پیدا ہوئی، اور روزہ اللہ کے ہاں محبوب ترین عمل ہے۔ اللہ فرماتے الصوم لی وانا اجزی بہ، اس بندے نے روزہ میرے لیے رکھا، بدلہ بھی میں دوں گا۔ اللہ کے ہاں محبوب ترین عمل ہے، اور اس محبوب ترین عمل کی وجہ سے یہ بو پیدا ہو رہی ہے، تو فرمایا اس بو کی قیمت اللہ کے ہاں مشک و عنبر سے بھی زیادہ ہے۔ قیامت کے دن حشر کا میدان ہوگا، روزہ دار کو اس بو کے بدلے میں اللہ کی طرف سے مشک و عنبر کی خوشبو عطا کی جائے گی۔ دوسرے نمبر پر جو بندہ صحیح طریقے سے روزہ رکھے، آداب کا خیال رکھے، تستغفر لهم الحیتان، فرمایا سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔ سمندر کی مچھلیاں، یہ تو انتہا کو بتا دیا، اشارہ یہ ہے کہ جو بندہ صحیح معنوں میں روزہ رکھے، آداب کی پابندی کرے، آسمانی مخلوقات بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہے، فرشتے بھی اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور پھر ہواؤں میں اڑنے والی مخلوقات بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہے، انسان بھی اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور فرمایا یہاں تک کہ رینگنے والے جانور بھی اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور سمندر کی تہ میں جو مچھلیاں ہیں وہ بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ جو بندہ اللہ کو پسند آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی محبت کو تمام مخلوقات کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ جو بندہ اللہ کو پسند آئے اللہ اس کی محبت مخلوقات کے دلوں میں ڈال دیتے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ محبت فرماتے ہیں تو اوپر والے فرشتوں میں، عرش والے فرشتوں میں اعلان فرماتے ہیں میرے فرشتوں میرے فلاں بندے کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں، محبت کا اعلان کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ وہ فرشتے آسمانی دنیا کے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں فلاں بندے کے ساتھ اللہ محبت فرما رہے ہیں، تم بھی محبت کرو۔ وہ فرشتے زمینی فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، زمینی فرشتے عام مخلوقات میں اعلان کر جاتے ہیں، یہاں تک کہ پھر بلوں کے اندر چونٹیاں بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہے، اور سمندر کی تہ میں مچھلیاں بھی استغفار شروع کر دیتی ہیں۔ اچھا، یہ دلوں کے اندر محبت ڈالنا، یہ اللہ تعالیٰ محبت ڈالتے ہیں۔ دلوں کو بدلنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، کوئی اور کسی کے دل کو نہیں بدل سکتا۔ ساری دنیا کسی کے ہاتھ میں آ جائے نا، پوری دنیا مسخر ہو جائے، اگر اللہ کسی کے دل کو بدلنا نہ چاہے تو ساری دولت بھی لگا کر کسی کے دل کو نہیں بدلا جا سکتا۔ حدیث میں آتا ہے، فرمایا ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن، تمام بنی آدم کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جتنی انسانیت ہے، یقلبها کیف یشاء، اللہ جس طرف چاہتے ہیں پلٹاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر نے دعا بھی سکھلائی، اللہم ثبت قلبی علی دینک، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ امت کو فرمایا کہ یہ دعا مانگے، اللہ آپ دلوں کو پلٹانے والے ہیں، میرے دل کو استقامت عطا فرما دین اسلام پر۔ اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے گھر میں لایا گیا، فرعون کا ارادہ غلط تھا، قتل کا ارادہ تھا، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي،
ہم نے فوراً اس کے دل کو بدلا موسیٰ علیہ السلام کے لیے، محبت پیدا ہو گئی۔ دلوں کو بدلنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے صحابہ اکرام کو مخاطب کیا کہ یہ جو صحابہ کی آپس میں ایک مثالی محبت ہے، ایک دوسرے پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، خود بھوکے رہے، خود پیاسے رہے، غیروں کو کھلایا، غیروں کو پلایا، یہ محبت کہاں سے آئی؟ اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ کہیں دکان سے محبت نہیں خریدی گئی۔ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تم آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت ڈالی، آپس میں بھائی بھائی بن گئے اور محبتیں پیدا ہو گئی۔ اور اپنے پیغمبر کو فرمایا لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اگر آپ ساری دنیا بھی ان پر خرچ کر دیتے آپ ان کے دلوں کو نہیں بدل سکتے تھے۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم، ان کے دل جو بدلے، محبت جو آئی، ان کو اللہ نے بدلا اور اللہ نے یہ محبت ڈالی ہے۔ تو جو اللہ کا بنتا ہے اللہ اس کی محبت مخلوقات کے دلوں کے اندر ڈال دیتے ہیں، پھر ساری مخلوقات اس سے محبت شروع کر دیتی ہے۔ اچھا، تو دوسرا انعام یہ ہے۔ تیسرا انعام فرمایا اللہ تعالیٰ رمضان میں ہر روز جنت کو آراستہ فرماتے ہیں، مزین فرماتے ہیں، جنت کو سجاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جنت کو خطاب فرماتے ہیں کہ میرے کچھ بندے جو دنیا کے اندر اس وقت آزمائش میں ہے، تھکاوٹوں میں ہے، مشقتوں میں ہے، اے جنت میرے ان بندوں نے تجھے دیکھا نہیں، تیری نعمتوں کو نہیں دیکھا، تیری راحت کو نہیں دیکھا، سکون کو نہیں دیکھا، تیرے حسن کو نہیں دیکھا، جمال کمال کو نہیں دیکھا، لیکن میری ذات پر ان کا یقین ہے، ان قریب اس دنیا کی مشقت سے الگ ہو کر، جدا ہو کر وہ تجھ میں داخل ہونے والے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ پھر جنت شدت سے انتظار کرتی ہے، کہتی ہے اللہ وہ جو آپ کے نیک بندے ہیں وہ کب آئیں گے؟ فرمایا یہ جو جنت کو سجایا جاتا ہے یہ امت محمدیہ کے لیے خصوصی طور پر انعام ہے۔ اور ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے، فرمایا ان الجنت لتزحرف من رأس الحوض، سال جیسے شروع ہوتا ہے رمضان تک جنت کو سجایا جاتا ہے، آراستہ کیا جاتا ہے۔ اور فرمایا فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِّن رَمَضَانَ، جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے، حبت ریح من تحت العرش من ورق الجنہ، عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے، پھر جنت کے درختوں کے جو پتے ہیں وہ آپس میں ٹکراتے ہیں۔ جنت کی حوریں کہتی ہے کہ اللہ آپ کے بندوں میں سے جو نیک لوگ ہیں ان میں سے ہمارے لیے شوہروں کو مقرر فرما تاکہ ہم ان کو دیکھیں ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے اور وہ ہمیں دیکھے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے۔ تو ایک تو یہ انعام ہے، اور ایک انعام وصفدت الشیاطین، شیطانوں کو قید کیا جاتا ہے، رمضان کے مہینے میں بند کیا جاتا ہے۔ یہ صرف اس امت کی خاصیت ہے، اس امت کی خصلت ہے۔ رمضان کا مہینہ رحمتوں کے لیے ایک بہانہ ہے، ویسے اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، بخشش اور معافی کا ایک بہانہ ہے۔ اس پر دلیل کیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ شیاطین کو قید فرما دیتے ہیں۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان معافی مانگے، ان کے گناہ معاف ہو جائے، اس لیے تو شیاطین کو قید فرماتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ اس لیے یہ رحمت کا ایک بہانہ ہے، یہ بخشش کا ایک بہانہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے، عبادات پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک خصلت رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ روزہ دار کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ روزہ دار جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور صحیح آداب کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی